رکو 1 منٹ یہ ویڈیو دیکھیں، شاید آپ کی زندگی بدل جائے۔ میرے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ صرف 1 منٹ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، شاید آپ کی بھی زندگی بچ سکتی ہے اور آپ بھی فراڈ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں، تمام انسانوں تک پہنچ جائے، تاکہ کل کو آئندہ کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے کل HBL کی طرف سے کال آئی۔ HBL کے ہیلپ لائن کا نمبر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور نیچے فراڈ والا نمبر بھی نظر آ رہا ہے، صرف اس میں 1 صفر کا فرق ہے۔ خیر مجھے HBL کے نام سے اس طرح کال آئی اور مجھے پھر اپنا نام بھی بتایا اس نے اور اپنا NIC نمبر بھی بتایا، تو میں نے سمجھا کہ حقیقی HBL کی طرف سے کال ہے۔ کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہے، عارضی طور پر ATM کارڈ، تو اس میں مسئلہ ہم نے دوبارہ اس کو ویریفیکیشن کرانی ہے، تو آپ سے کچھ معلومات لینی ہے۔ خیر میں نے کہا کیا معلومات لیں گے؟ تو انہوں نے کہا ATM کارڈ نمبر یہ سب کچھ بتایا، تو میں نے کہا ابھی ویریفیکیشن ہو جائے گی، میرا ATM کارڈ دوبارہ کھل جائے گا جو بلاک ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے جب معلومات لی، پھر مجھے HBL کا ایپ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا بھی پوچھا، اس کا بھی میں نے معلومات دے دیا۔ خیر میں نے بتایا کہ اس میں میرے 1000 روپے پڑے، مجھے تو نہیں پتا تھا کتنے پڑے، 2000 پڑے تھے، میں نے ویسے ہی بتایا کہ 1000 پڑے۔ اس نے پہلے 1000 اپنے سینڈ کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ تو 1000 روپے کٹ گئے۔ تو ہمیشہ یہ جب بھی آپ سے کاٹتے ہیں یا ایسے کال آتے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کو لالچ میں ڈالیں گے۔ اس نے مجھے کس چیز کی لالچ میں ڈالا؟ ایک تو اس کا بولا کہ آپ کا بلاک ہے، اس کا ویریفیکیشن دوبارہ کرانا ہے یہ تاکہ دوبارہ کھل جائے، ایک یہ۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ سے جو سالانہ کٹوتی ہوتی ہے 2500 میسج فیس جو کٹتی ہے سالانہ، تو یہ ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ آپ سے اس کے بعد کوئی سالانہ ٹیکس نہیں کٹے گا۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اگر میرے اکاؤنٹ میں مسئلہ ہے، دل میں کہا۔ میں نے اسے اور مزید معلومات دے دی۔ خیر پن کوڈ سب کچھ میں نے اپنا ATM کارڈ کا پن کوڈ سب کچھ میں نے اسے بتا دیا۔ اس صاحب نے میرے اکاؤنٹ کے ذریعے لون HBL کی طرف سے لے لیا 1,85,000 روپے۔ جب لون کا میسج مجھے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں۔ کہا کہ یہ آپ کے سالانہ پیسے واپس کر دیے گئے۔ پھر بھی میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ یہ 1 گھنٹے تک میرے ساتھ بات کرتا رہا۔ میں نے کہا یار HBL والے آج اتنے فارغ بیٹھے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ خیر جب 1,85,000 روپے کا اس نے لون لے لیا، ابھی وہی ٹرانسفر کرنے لگا تھا، بس 1 منٹ اور آدھا منٹ باقی تھا کہ اتنے میں مجھے HBL کی طرف سے کال آ گئی کہ واقعی آصف محمود سے ہماری بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی لون لے لیا 1,85,000؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں لیا، میں تو پہلے سے ہی HBL کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں پھر آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہوگا۔ میں نے کہا اب کون سا فراڈ والا کال ہے؟ یہ فراڈ کا کال ہے یا پہلے والا فراڈ کا کال ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے کہا اگر آپ اصلی ہیں تو آپ اتنا مہربانی کر دیں کہ ابھی ہی میرے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں، اور میں جلدی سے قریبی میرے برانچ ہے کیماڑی کراچی، تو میں اپنے وہاں گیا، بھاگتے بھاگتے پہنچا اور پسینہ آ رہا تھا۔ جیسے میں برانچ میں پہنچا تو میں نے سلام کیے بغیر اور سانس یوں لے رہا تھا۔ میں نے کہا پہلے میرے اکاؤنٹ نمبر ہے، اس کو بلاک کر دیں۔ انہوں نے کہا آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ میں نے کہا ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اس کو پہلے بلاک کریں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ خیر بلاک کیا تو میں نے پھر پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے پھر ہیلپ لائن اوپر کال ملائی اور پھر میری بات کرائی، سب کچھ مجھ سے دوبارہ پوچھا، اور جو فراڈ کا نمبر وغیرہ تھا یہ سب کچھ میں نے دے دیا، کمپلین کرا لی۔ خیر میں نے کہا یہ آپ سے بھی شیئر کروں، ورنہ سب کا آج کل پتہ ہے کہ ایسے کال میں کسی کو معلومات نہیں دینی، پھر بھی انسان ہے، میرے ساتھ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے اور ایسا لون لے کے وہ سارا کھاتا اس کے اوپر آ جائے۔ اگر یہ 1,85,000 روپے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتا، 1,000 تو اس نے کر لیا، وہ تو مجھے دے دیا، وہ تو مجھے ڈز لگا دیا 1,000 کا۔ خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا، لیکن اگر 1,85,000 روپے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا تو میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا۔ ابھی بھی وہی میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں 1,85,000، جو کہ میں ابھی بینک جاؤں گا دوبارہ اس کو واپس ریٹرن کراؤں گا۔ تو میں نے کہا کہیں آپ کے ساتھ کل اپنا یہ فراڈ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔
اور آج کل مختلف قسم کے فراڈ، کبھی آپ کو کال کریں گے کہ آپ کا ایزی پیسے اکاؤنٹ نمبر، کبھی کیا جس اکاؤنٹ میں مسئلہ ہوتا، جس کا بھی جو اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے اس حساب سے آپ کو کال آئے گی. اور آج کل جو مردم شماری کے حساب سے بھی آپ کو کال آتی ہے کہ میں فلانا آرمی سے کرنل بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کے گھر کی انفارمیشن چاہیے، مجھے آپ سے کچھ معلومات لینی ہے. تو کسی کو بھی براہ کرم، پہلے سے بھی آپ کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی میں ایک بتا رہا ہوں کہ کسی کو بھی موبائل پر کوئی معلومات نہیں دینی ہے، کسی کو بھی موبائل پر کوئی معلومات نہیں دینی ہے. جا کے خود ہی اسی دفتر میں سب کچھ اپنا بتانا ہے، سب کچھ کام کرانا ہے. نہیں تو آج کل اتنے فراڈ کھل چکے ہیں، اتنے فراڈ چل رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے یہاں دل ہے یا پتھر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے، تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے. جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیسے غریب بندہ ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے اور یہ اس کے لیے دوسرا مصیبت بن جاتا ہے، جو کہ اگر یہ غریب کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. وہ کیا کرے گا؟ یہ پھر پوری زندگی قرض ہی برتا رہے گا یا اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ کمائے گا. تو اللہ تعالی ہماری ایسی شر اور فسادات سے حفاظت فرمائے. تو یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں، تمام انسانوں تک پہنچ جائے. جزاک اللہ.